آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے، اور خصوصاً عرفے کا روزہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عرفے کے روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک پچھلے سال کے گناہ، ایک جو سال گزر رہا ہے، ان 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجیے کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، نہیں تو عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ یہاں کچھ ساتھی سوال کر لیں گے، بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کی خدمت میں گزارش کر دی جائے۔ اچھا جی، عرفے کا روزہ پھر کس تاریخ کو رکھیں؟ عرفے میں تو جب حاجی جائیں گے تو ہماری 8 تاریخ ہوگی، تو آپ نے 9 کیوں کہہ دیا؟ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں عرفے میں ہوتے ہیں، حاجی تو نہیں نا روزہ رکھتے، کون رکھتے ہیں جی؟ غیر حاجی۔ اب تو آپ کال کرتے ہیں، سسٹم آگے اللہ نے دے دیے تو پتہ چل جاتا ہے چاند نکلا۔ 200 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ سعودیہ میں چاند نکلا کہ نکلا؟ پتا تھا؟ بولیے، نہیں پتا تھا۔ اب بھی آپ گوگل پہ جائیے، جہاں آئی ٹی کے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، گوگل پہ جا کے 4 انگلیاں گھمائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اگر عرفے سے مراد وہ دن ہے جب حاجی عرفے میں ہوتے ہیں، تو بعض ملکوں میں تو اس دن عید ہوتی ہے، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں گے؟ اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو آئیے فطرت کے قانون کی طرف، وہ کیا ہے کہ حاجی وہاں بھی جاتے ہیں عرفے میں تو 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ سئل عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ، اس کے بارے میں روزہ اگر رکھا جائے تو کتنا ثواب ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوں۔ یاد رہے گا؟ آپ کوشش کریں کہ گوگل سے نکال کے دے دیجئے، یہ ملک جو ہے یا نیوزی لینڈ اور دیگر 11 گھنٹے وہ آگے ہیں، اس وقت عید پڑھ رہے ہوں گے، تو ان کو آپ کیسے پابند بنائیں گے کہ وہ جو ہے وہ عید کے دن بھی روزہ رکھے؟ اور ویسے بھی حکم یہ ہے کہ آپ چاند دیکھ کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کے عید منائیں، جیسا کہ رمضان میں اور عید الفطر میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے مطلع کے مطابق ہی اپنے عید منانی چاہیے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے۔ کیسے شام کے اندر سے صحابہ آئے، مدینہ پہنچے، شام اور مدینہ کا کتنا فاصلہ، وہاں اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ کو ہادی و مرشد بنایا۔ جن ہستیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پسند کیا، ان سے تربیت حاصل کی، قیامت کی دیواروں تک اللہ ذوالجلال نے انہیں نمونہ بنا دیا، بلکہ ان کے ایمان کو ایمان والوں کے لیے میزان اور مقیاس قرار دیا۔ آخر وہ کون سا راز ہے کہ صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام نصیب ہو گیا؟ ان رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اور تزکیہ کرتے وقت یہ بات ان کے دل و دماغ میں ڈال دی تھی، جس کو وہ ساری زندگی پختہ رکھے ہوئے تھے، کہ اللہ کے فیصلوں پر ایمان بھی لانا ہے اور اس پر اطمینان کا اظہار بھی کرنا ہے اور خوش بھی ہونا ہے۔ تقدیر جو اللہ جلال کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کرنا۔ تقدیر کیا ہے، اس کی کون سی اقسام ہیں، اس پر ایمان لانے سے انسان کے ایمان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور تقدیر کا انکار کرنے سے اس کی دنیا اور آخرت میں کون کون سے نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ اور 5واں نقطہ، مجھے اور آپ کو اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ یہی 5 نقاط آج کے اس خطبے کا محور اور مرکز ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے کمال کا ایمان دیا تھا، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے اندر صلابت، قوت، مضبوطی دیکھنی ہے تو وہ سیدنا عمر کے اندر دیکھ۔ وہ کہا کرتے تھے دنیا میں اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے اور سمجھ لے، ساری زندگی کی پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا صرف 2 آیتیں؟ کہا جی ہاں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ،
ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے. جو اللہ ذوالجلال نے اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ کی خواہش کرنا یہ پریشانی کا سفر ہے. جو اللہ نے اندازہ لگایا ہے آپ کو ملا ہے اس پہ خوش ہونا یہ ایمان ہے. جس وقت کو اللہ ذوالجلال نے طے کیا ہے کہ اس وقت یہ ملے گا، اس سے پہلے اسے طلب کرنا، اس کا مطالبہ کرنا کہ ابھی ملے، یہاں سے پریشانی کا آغاز ہوتا ہے. اور اگر انتظار کر لیا جائے کہ میرے رب کا بھی فیصلہ نہیں ہے تو یہ اس کا ایمان ہے. ایک بچہ جو ابھی کرالنگ کرتا ہے اس کی یہ تمنا اگر پیدا ہو جائے کہ میں دنیا کی تیز ترین دوڑ میں حصہ لے لوں تو وہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. جس کو ابھی قاعدہ پڑھنا نہیں آتا وہ تمنا کرے کہ میں اخباری رپورٹر بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ نہیں، اسے انتظار کرنا ہے. اللہ ذوالجلال نے جو اندازہ لگایا ہے، جو تقدیر لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. جب آپ اس بات پہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں گے کہ مجھے ملنا چاہیے، اور دوسرے الفاظ میں اللہ ذوالجلال پہ تحکم کرنا چاہیں کہ اللہ مجھے دے، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، تو اللہ ذوالجلال کے ساتھ تحکم تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اپنی خواہش کا اللہ ذوالجلال کو پابند کر سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کا پابند ہونا ہے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یہ قدر یقدر سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز پر قادر ہونا، معاملے کی تدبیر کرنا، کسی چیز کو معین کرنا. اللہ ذوالجلال کا فیصلہ. اللہ ذوالجلال چونکہ ہر چیز پر قادر ہیں، اس لیے اللہ ذوالجلال اپنے علم کے مطابق تدبیر کرتے ہیں، پھر کسی چیز کا تعین فرماتے ہیں اور اسے فیصلہ بنا کے انبیاء اور رسل تک اللہ ذوالجلال نے پہنچایا. جو اللہ ذوالجلال کے علم میں تھا وہ قادر تھا، اس نے معین کیا اور فیصلہ صادر کیا. ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ ذوالجلال نے فیصلہ صادر کیا. اللہ ذوالجلال نے جس فیصلے کو اتار دیا ہے اپنے انبیاء اور رسل پر، جس فیصلے کو وحی بنا دیا ہے، وہی فیصلہ نافذ ہوگا. کوئی اچھلتا ہے، کوئی مچلتا ہے، یہ اس کا اپنا شوق و ذوق ہے. ایمان یہ کہتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اسے تسلیم کیا جائے، اسے مانا جائے اور اس پر رضامندی کا اظہار کیا جائے، اس پر خوشی کا اظہار ہو، اسی کے بارے میں یقین ہو کہ یہ فیصلہ ہی میرے لیے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا میرے اور آپ کے متعلق میرا اور آپ کا خالق جانتا ہے. جب وہ زیادہ جانتا ہے تو وہ یہ بھی زیادہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا نہیں چاہیے، مجھے کب چاہیے اور کیسا چاہیے. اس سے بڑی تدبیر تو میری عقل سفر ہی نہیں کر سکتی جو اللہ ذوالجلال تدبیریں فرماتی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ إِثْبَاتُ الْقَدْرِ. حق والوں کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اور جبریل امین نے آ کے سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ کیا تھا. ایمان یہ ہے، مومن اس کو کہتے ہیں، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وہ خالق و مالک و رازق ہے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ جو کھربوں کی تعداد میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، زبور، تورات، انجیل، قرآن، اور اس سے پہلے صحف ابراہیم کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، ورسل، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ. 1,24,000 پیغمبر ہیں جن میں سے 315 رسول ہیں، باقی سب انبیاء ہیں. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّ، اللہ فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر
اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ چھٹا رکن یہ ہے کہ جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قدر الاشیاء فی القدم وعلم سبحانه انها ستقع في اوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى۔ اس کا معنی یہ ہے تقدیر کا کہ اللہ ذوالجلال نے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، ہوگا، اس کا ایک فیصلہ کیا ہے، اپنے علم کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ اس طرح ہوگا اور اس وقت ہوگا، یہ اسی وقت ہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا جس طرح اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کیا۔ یہ ہے تقدیر کا معنی۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يذوق الرجل طعم الایمان، ایمان کی لذت و حلاوت و مٹھاس اس وقت تک کسی انسان کو نصیب ہی نہیں ہوتی جب تک اس کا 3 چیزوں پر ایمان نہیں ہو جاتا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ یؤمن بالقدر، تقدیر پر ایمان لائے، وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، یقین کر لے کہ مجھے موت آنی ہے، وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، یقین کر لے کہ صرف مرنا ہی نہیں، کل قیامت کو اللہ نے اٹھانا بھی ہے اور سامنے کھڑا بھی کرنا ہے۔ جب تک یہ 3 چیزوں پر اس کا ایمان نہیں ہوتا وہ ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس کو پا ہی نہیں سکتا، اس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا تقدیر کیا ہے، قال القدر قدرت اللہ علی العباد، بڑے ہی جامع الفاظ سے تعریف کر دی۔ تقدیر یہ ہے اللہ کی قدرت ہے بندوں پر، یہ قدرت جو اللہ ذوالجلال نے لکھ دی ہے اس کے علم میں ہے، اس کو نہ کوئی پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ کوئی پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو اللہ ذوالجلال نے فیصلے کر دیے کسی کی جرت و طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال بھی کر سکے۔ قیامت کے دن وہ سب سے سوال کرے۔ تقدیر کی تعریف کے بعد اس کی بنیادی طور پہ قسمیں ہیں 2، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم سے مراد یہ ہے کہ ایسا پختہ فیصلہ جس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں، جیسا کہ موت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں دن، فلاں گھنٹے، فلاں منٹ پر فلاں شخص کی فلاں جگہ پہ موت ہوگی، ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہان کی احتیاطات کر لے، موت اسی وقت ہی آئے گی۔ ہاں احتیاط کرنے کا اسے اجر ملے گا کیونکہ احتیاط کرنا سنت ہے۔ دنیا جہان کی بے احتیاطی کر لے، موت پہلے نہیں آئے گی، موت اس وقت ہی آئے گی، لیکن اس بے احتیاطی کی وجہ سے دیگر مصیبتیں اسے جھیلنی پڑیں گی کیونکہ اس نے سنت کو چھوڑا۔ موت لیٹ نہیں ہوگی، موت پہلے نہیں آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت جب آ جائے ایک لمحہ بھی پہلے اور ایک لمحہ بھی بعد میں نہیں، اس مقررہ وقت پہ آئے گی، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ تقدیر مبرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں دعا کرتی ہیں، اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ وبأبی ابی سفیان وبأخی معاویہ، اے اللہ میرے خامد اللہ کے رسول اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ، اللہ یہ تینوں کو سلامت رکھ اور مجھے جب تک میں زندہ ہوں باپ کا سایہ سلامت رہے اور خامد کا ساتھ سلامت رہے اور بھائی کا ساتھ سلامت رہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سألت اللہ لآجال مضروبہ وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. اللہ سے آپ وہ سوال کر رہے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کس کا کتنا رزق ہے، کس نے کب اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ ساری چیزیں تو اللہ نے لکھی ہیں، اس میں تو تبدیلی ہو نہیں سکتی. تمہیں دعا کرنی چاہیے تھی وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَن يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ. اگر آپ نے دعا ہی کرنی تھی تو دعا کرتی اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا دے اور جہنم سے بچا دے. تقدیر کی دوسری قسم ہے تقدیر معلق. صحیح مسلم کی روایت کا آخری حصہ بھی میں پیش کر دوں. اور جن دماغوں کے اندر خناس آ چکا ہے وہ شریعت کی بات نہیں مانتے، ڈارون کے قاعدے اور اصول ضابطوں کو سلامی پیش کرنے والے یہ مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ انسان جو ہے بندر تھا، بعد میں انسان بنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم يجعل لمسخ النسل ولا عقب. اللہ جب کسی نسل کو ختم کرتے ہیں تو پھر نسخ نہیں ہوتا کہ بندر انسان بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم کی روایت تعجب ہے ہو مسلمان اور صحیح مسلم کی روایت 2663 کا انکار کر کہے ڈارون ٹھیک کہتا ہے. تف ہے تیرے ایمان پر کہ تجھے آج غیرت تمہاری مر چکی، حیا اور شرم باقی نہیں رہی. جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. اس سے بڑی سچائی تو اللہ نے دنیا میں اتاری کوئی. تقدیر مبرم جس میں کوئی تبدیلی نہیں. تقدیر معلق یہ وہ تقدیر ہے جس میں اللہ ذوالجلال نے اپنی مشیت کے بعد بندے کے عمل کو بھی ساتھ رکھا ہے. اگر میرا بندہ یہ عمل کرے گا تو اس کے لیے یہ فیصلہ ہے، اگر اس نے یہ عمل نہ کیا تو پھر یہ فیصلہ ہے. مثال کے طور پر رزق ہے، اگر رشتہ داروں کا خیال کرے گا، خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا تو میں اس کے مال میں برکت ڈال دوں گا، اگر نہیں کرے گا تو نہیں ڈالوں گا. اگر یہ عبادت میں اپنے آپ کو لگائے گا میں اس کے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اگر نہیں اپنے آپ کو لگائے گا اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہی دوڑتی رہے. معلق ہے. اگر یہ دعا کرے گا تو میں اسے عطا کروں گا، نہیں کرے گا دعا تو محروم رکھوں گا. معلق ہے. لا يبدل التقدیر الا الدعاء الا بالدعاء. تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے، وہ بھی اللہ نے لکھی ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں لا یغنی حذر من قدر. جتنی چاہو احتیاط کر لو تقدیر نہیں بدلے گی. کیا ہوگا؟ ساتھ ہی فرما دیے والدعاء ينبع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ایسی نعمت ہے جو بلائیں آ گئی ہیں اس کے بارے میں بھی دعائیں نفع دیتی ہیں، جو کل کلاں آنے والی ہیں بلائیں ان کے بھی اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں جب دعا کرتے ہیں. پھر آپ نے اس کی ایک عملی شکل پیش کی. ان البلاء ينزل، آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے، فتنہ، بلا، مصیبت. نیچے بیٹھا انسان دعا کرتا ہے